نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسول، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ حاضرین مکرم، دعا ہے اللہ رب العزت میری آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ جس جوش جذبے کے ساتھ عرس پاک کی بابرکت محفل میں تشریف لائے، اللہ رب العزت آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کو ایک ایک قدم کے بدلے اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ حاضرین مکرم، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یا جو تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، وہ اس حوالے سے کرنی ہے کہ کل سے بلکہ پرسوں سے مجھے کچھ ساتھیوں نے یہ کچھ چیزیں لکھ کر دی ہیں کہ ہم جو اولیاء اللہ کے غلام ہیں، اس آستانے سے نسبت رکھنے والے ہیں، یا کسی بھی اللہ کے ولی کے آستانے سے نسبت رکھنے والے ہیں، تو انہوں نے مجھے کچھ سوال لکھ کر دیے کہ ہم سے یہ سوال کیے جاتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا تو وہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو وہ لوگ پھر کچھ لوگ جو سادہ لوگ ہوتے ہیں، وہ اولیاء کی نسبت سے دور ہو جاتے ہیں، آستانوں پہ آنے سے ہٹ جاتے ہیں، اولیاء کی نسبت کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ جواب دینے سے قاصر ہوتے ہیں تو بعض اوقات شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے۔ تو مجھے انہوں نے حکم دیا، 3-4 ساتھیوں نے لکھ کر دیے، پھر میں نے ان کو ایک پیج پر اکٹھا کیا، تو میں صرف وہی گفتگو کرنی ہے، اپنا جو ہمارا عقیدہ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے پوچھا، میں نے وہی عرض کرنا اور یہی گفتگو ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ 10 سے 15 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ حاضرین مکرم، پہلے تو یاد رکھیے کہ ہم جہاں بھی جس بھی محفل میں جاتے ہیں تو وہاں ہمیشہ اس نظریے اور سوچ کے ساتھ جایا کریں کہ جن علماء کو سنتے ہیں، ان علماء کی خطابات کو، ان کی جو نصیحت ہوتی ہے اس کو اپنے ذہن میں بھی رکھا کریں اور اس پر عمل کی کوشش بھی کیا کریں۔ یہ فقط ایک کانوں کا چسکا نہیں ہوتا کہ آپ آئے، آپ کسی عالم کو پسند کرتے ہیں، اس کو سن کے چلے گئے، جب جاتے ہیں تو راستے میں ہی سب کچھ بھلا دیتے ہیں، تو یہ آپ کے آنے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ آنے کا حق ادا تب ہوتا ہے جب آئیں اور جو نصیحت سنیں پھر اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ نصیحت دین اور شریعت کے مطابق ہوتی ہے، دین اور شریعت پہ چلنے کے لیے ہوتی ہے، تو اسی لیے اسے ذہن میں رکھنا اور اس پر عمل کرنا ہی ان عرصوں کا مقصد ہے۔ تو میں عرض کروں کہ سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ ہمیں اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت واحد ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا ماوا ہے، وہی ہمارا ملجا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اللہ کے تمام انبیاء اور رسول کو ہم سچا مانتے ہیں،
اور اپنے آقا تاجدار کائنات کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں اور آپ کو تمام جامع الکمالات مانتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنے تمام انبیاء کو جو جو کچھ تقسیم کر کے عطا کیا تھا ان سب کو یکجا کر کے آپ کی ذات میں عطا کیا، اور بلکہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ کچھ بھی عطا کیا جو ان انبیاء کو عطا نہ کیا تھا۔ یہ آپ کی ذات کے بارے میں عقیدہ ہے۔ پھر آگے چلیے، آپ کے تمام صحابہ کرام کو افضل الصحابہ بالتحقیق افضل البشر بعد از انبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آپ کے ادنا سے ادنا صحابی میں ہر کسی کو سچا مانتے ہیں۔ آپ کے اہل بیت اطہار میں سے بڑے فرد سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے معصوم بچے تک اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں، اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، اور جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے مقبول بندے ہیں، ان کو اللہ اور اپنی ذات کے درمیان وسیلہ بناتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ۔ مجھ پر جو سوال ہوا، لوگ کہتے ہیں کہ آج جو لوگ اولیاء کے آستانوں پہ جاتے ہیں ان سے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ تو مشرک ہیں، معاذ اللہ، آپ تو شرک کرتے ہیں، اولیاء کے آستانوں پہ جانا شرک ہے، اولیاء سے فیض طلب کرنا یہ شرک ہے، یا اگر وہ کوئی اپنے آقا تاجدار کائنات کے عشق کی بات کر دیں تو شرک کے فتووں کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے۔ تو مجھے ساتھیوں نے حکم دیا کہ یہ بتانا ضروری ہے تاکہ ہم لوگ اگر ہم سے کوئی سوال کرے تو ہم اسے جواب اچھی طرح اور تسلی بخش دے سکے۔ تو میں عرض کر دوں مختصراً، حضرین مکرم، شرک کے حوالے سے یاد رکھیے شرک دو قسم کا ہوتا ہے۔ شرک کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہے شرک فی الذات، جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، اور ایک ہے شرک فی الصفات، جو اللہ رب العزت کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک بنائے۔ شرک فی الذات کی جو پہلے نمبر پہ ہے، شرک فی الذات، اس کی علماء نے کم از کم 3 صورتیں بیان فرمائیں۔ وہ کیا صورتیں بیان فرمائیں؟ وہ صورتیں یہ بیان فرمائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے۔ قدیم سے کیا مراد ہے؟ قدیم سے مراد ہے کہ وہ ذات ہے کہ جو ہمیشہ سے موجود ہے۔ اس ذات کے لیے کوئی ایسا زمانہ اور دور نہیں تھا کہ جس میں وہ ذات نہ ہو اور بعد میں ہو گئی ہو، نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ تو اس شرک فی الذات کی پہلی قسم میں مشرک کون ہوئے؟ وہ لوگ ہوئے جنہوں نے زمانے کو بھی کہہ دیا کہ زمانہ قدیم ہے۔ کچھ فلسفیوں نے لکھا کہ زمانہ قدیم ہے، یعنی ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے۔ بظاہر مشرک ہو گئے، کیونکہ یہ صرف قدیم والی صرف اللہ رب العزت کی ذات میں ہے، تو انہوں نے زمانے کو کہہ دیا کہ یہ ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو وہ مشرک ہو گئے، کیونکہ یہ عقیدہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ہے۔ دوسرے نمبر پر کسی مخلوق کو لائق عبادت سمجھنا، یہ شرک فی الذات کی دوسری قسم ہے۔ جیسے بت پرست، آتش پرست، باقی اسی طرح سورج کی پوجا کرنے والے، وہ ان کو بھی اپنا معبود تصور کر رہے ہیں، تو وہ حقیقت میں شرک کر رہے ہیں۔ شرک فی الذات کی تیسری قسم وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا تصور رکھنا، یہ شرک فی الذات کی تیسری قسم ہے۔ جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے، یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے لیے اولاد کا تصور رکھنا، یہ شرک فی الذات کی تیسری قسم ہے۔ یہ شرک فی الذات کی 3 قسمیں ہیں۔ اب آپ بتائیے، اپنے اندر جھانکیں، ان میں سے کسی بھی شرک کی قسم سے ہمارا دور دور کا کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ تو جب کوئی تعلق نہیں تو اس سے پتہ یہ چلا کہ شرک سے ہم دور ہیں، ہم شرک سے نفرت کرنے والے ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان عقیدہ ہے، شرک سے ہمیں شدید نفرت ہے۔ اب جو اگر کوئی مشرک کہے تو وہ اس کا اپنا جاہلانہ عمل ہے، کیونکہ اس نے شرک کے بارے میں پڑھا ہی نہیں ہے کہ شرک کہتے کس کو ہے۔ شرک فی الذات کی یہ 3 صورتیں ہوئیں، اس میں سے ہمارا تو کوئی شرک والا عقیدہ نہ ہوا۔ پھر آگے چلیے، شرک فی الصفات، شرک فی الصفات کی علماء نے 4 صورتیں بیان فرمائیں۔ وہ شرک فی الصفات کی انہوں نے تعریف یہ فرمائی کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں، ان صفات کو
ان تمام خوبیوں کے ساتھ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور ذات میں مان لینا یہ شرک فی الذات ہے۔ اب شرک فی الذات کی کون کون سی صورتیں بیان فرمائیں؟ شرک فی الذات کی 4 صورتیں بیان فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی یہ خوبی ہے کہ جس طرح اس کی ذات قدیم ہے اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم ہیں، یعنی کوئی زمانہ ایسا نہیں تھا کہ اس زمانے میں اللہ کی صفات معاذ اللہ نہیں تھی اور بعد میں آ گئی، نہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ تو اس طرح کسی کی صفات کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی اور یہ قدیم ہیں، انہیں قدیم کہنا یہ شرک فی صفات کی ایک صورت ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ کسی کے بارے میں نہیں۔ پھر آگے چلیے، اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کی تمام صفات ذاتی ہیں، اسے کسی نے عطا نہیں کی، اس کی تمام صفات وہ ذاتی ہیں، اس کی اپنی ہیں۔ تیسرا، شرک فی ذات کی یہ صورت ہے کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ بھی مخلوق کی طرح محدود ہیں، تو ہمارا یہ عقیدہ تو نہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تمام صفات جو ہیں وہ لامحدود ہیں، یعنی دیکھنا ایک صفت ہے، رب کہاں تک دیکھ سکتا ہے، لامحدود، کوئی حد نہیں، کسی کو کوئی معلوم نہیں۔ رب کتنا سن سکتا ہے، کسی کو کوئی معلوم نہیں، وہ لامحدود ہے، اور مخلوق کی تمام صفات وہ محدود ہیں، وہ محدود ہیں رب کی صفات کے مقابلے میں۔ لیکن یہاں ایک غور طلب بات ہے، سمجھنے والی بات ہے اور عقیدے کی بات ہے۔ یاد رکھیے، کسی کی صفات کو لامحدود ماننا یہ اور چیز ہے، اور کسی کی صفات کے بارے میں یہ کہنا کہ ہیں تو محدود لیکن ان کی حد نہ جان پانا، ان کی حد کا تعین نہ کر پانا، اس بات میں فرق ہے۔ تو ہم کسی کی صفات کو مخلوق میں لامحدود نہیں تصور کرتے، ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا کو اللہ رب العزت نے جو صفات عطا کی ہیں وہ ہیں تو اللہ کی صفات کے مقابلے میں محدود، لیکن ان کی حد کیا ہے وہ ہم میں سے کوئی نہیں جان سکتا۔ کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کو سمندر تصور کر لیا جائے اور اس میں سے ایک چڑیا ایک قطرہ پانی کا پیے اور پھر وہ منہ کھولے تو اس کے منہ سے جو ایک قطرہ پانی کا گرے گا گویا کہ وہ ساری کائنات کا علم ہے، اور جو سمندر ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا علم ہے۔ تو اب بتائیے کوئی اس میں کوئی موازنہ ممکن ہے؟ کہاں ایک قطرہ، کہاں پورا سمندر؟ پوری کائنات کا علم اس ایک قطرے کی مانند ہے اور آقا کا علم پورے سمندر کی مانند ہے۔ دوسرا، تیسرے نمبر پہ یہ بات ہو گئی۔ آگے چلیے، شرک فی صفات کی چوتھی صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تمام صفات کو ہم غیر فانی مانتے ہیں، یعنی ان پر کبھی فنا نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گی، اور مخلوق کی صفات پر فنا ممکن ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک غور طلب بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ہے فانی تصور کرنا، وہ تو ہم کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ فانی ہے تو صحیح لیکن فنا ہوں گی بھی صحیح یا نہیں، تو یہ ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں کہ جو فانی ہے وہ فنا بھی ہو جائے، یہ ضروری نہیں۔ کیوں؟ دیکھیے، اللہ رب العزت کے پاس یہ توفیق ہے نا کہ وہ آپ کے گھر کو سونے کا بنا دے، توفیق ہے یا نہیں ہے؟ توفیق ہے نا، ہم مانتے ہیں، لیکن ممکن ہے یہ قیامت تک بھی نہ ہو، یہ قیامت تک بھی یہ وقوع پذیر نہ ہو۔ تو جو ممکن ہو اس کے لیے وقوع پذیر ہونا ضروری نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہیں تو فانی لیکن ان پر فنا وقوع پذیر بھی ہوگی، تو فنا وقوع پذیر نہیں ہوگی، کیونکہ میرے رب نے قرآن میں یہ اعلان فرما دیا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ پیارے تیری ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے۔ گویا کہ ہر آنے والی گھڑی میں تیرے کمالات میں، تیرے درجات میں، تیری صفات میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ اسی لیے فنا فانی تو ہیں لیکن فنا وقوع پذیر بھی ہوگی، تو فنا وقوع پذیر نہیں ہوگی، کیونکہ رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا۔ تو یہ رب کی صفات ہیں، اور مخلوق کی صفات کیا ہیں؟ مخلوق کی تمام صفات کو ہم غیر قدیم مانتے ہیں، کیونکہ مخلوق جب خود غیر قدیم ہے تو اس کی تمام تر صفات بھی غیر قدیم ہیں، اس کی کوئی صفت قدیم نہیں ہے۔ ہاں، جب مخلوق کو پیدا کیا کچھ کو تب صفات عطا فرما دیں، پیدا ہوتے ساتھ ہی صفات سے نواز دیا، اور کچھ کو بعد میں عطا کر دی، لیکن جب رب نے پیدا کیا تو اس کے بعد ہی عطا ہوئی نا صفات، تو پھر قدیم تو نہ ہوئی، قدیم تو رب کی صفات ہوئی، مخلوق کی تمام تر صفات غیر قدیم ہیں، مخلوق کی تمام تر صفات غیر قدیم ہوئی۔ پھر جب یہ ہم کہتے ہیں
پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ غیر قدیم تصور کرتے ہیں تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ساری مخلوقات سے پہلے ہمارے آقا کے نور کو پیدا فرمایا گیا؟ تو حاضرین مکرم یہ شرک کی کوئی صورت نہیں ہے۔ وہ قدیم وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ سے ہو، جیسے رب کی ذات ہمیشہ سے ہے۔ تو جب آقا کے نور کو پیدا فرمایا تو صفات تو بعد میں عطا کی گئی نا۔ بے شک آپ تخلیق کے اول ہیں، اور اس پر تو حدیث مبارکہ موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کی تخلیق فرمائی، تو تخلیق کے اول میں تو کوئی شک نہیں۔ اور اس پر قرآن مجید کی میں ایک آیت بھی پیش کرتا چلوں۔ اس پر لوگ بہت سوالات کرتے ہیں کہ آپ تخلیق کے اول جو مانتے ہیں اس کی دلیل دیجئے، تو میں اس کی ایک دلیل قرآن سے بھی دیتا چلوں۔ یہ تو حدیث مبارکہ ہو گئی، آؤ پڑھو قرآن کو۔ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ آقا کے بارے میں فرمایا وانا اول المسلمین۔ اس آیت کے پہلے حصے کو میں چھوڑتا ہوں کیونکہ وہ اس موضوع سے ریلیٹڈ نہیں۔ آخر میں جو لفظ فرمایا وانا اول المسلمین، میں تم سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ آقا فرماتے ہیں، آقا کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ آقا سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ سب کے سب مسلمان ہیں، کیونکہ رب نے قرآن میں فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہی ہے۔ تو جب اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہی ہے تو سب مسلم ہوئے، نہ صرف نبی اور رسول بلکہ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل، تمام تر ملائکہ اور فرشتے وہ بھی مسلمان ہوئے۔ تو جب سب کے سب مسلمان ہوئے، آقا کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ آقا سب سے پہلے مسلمان ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی آدم پیدا بھی نہ ہوئے تھے پہلا مسلمان موجود تھا، ابھی نوح پیدا بھی نہ ہوئے تھے پہلا مسلمان موجود تھا، ابھی موسیٰ اور عیسیٰ پیدا بھی نہ ہوئے تھے پہلا مسلمان موجود تھا۔ بلکہ یہ بات تو کم رہ گئی، ابھی جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل بھی پیدا نہ ہوئے تھے، نور مصطفیٰ موجود تھا اور پہلا مسلمان موجود تھا۔ آقا کریم کی ذات اس وقت بھی موجود تھی۔ تو یہ دلیل ہے قرآن مجید میں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ دلیل دو آقا کو تخلیق کے اول کے حوالے سے، حدیث کی دلیل پیش کرو تو کہتے ہیں ضعیف ہے۔ اب قرآن کی آیت کو تو کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا نا، قرآن مجید کی آیت کی دلیل ہے ہمارے پاس کہ آقا تخلیق کے اول ہے۔ تو حاضرین مکرم، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات، اس کی ذات کی جو خصوصیات ہیں، یعنی قدیم ہونا، اولاد کا تصور نہ رکھنا، یعنی اللہ کی ذات کے لیے اولاد کا تصور نہیں رکھنا، دوسرا اس ذات کے علاوہ کسی کو لائق عبادت نہیں سمجھنا، اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر آپ شرک سے محفوظ ہیں۔ صفات میں نے عرض کر دیا کہ مخلوق کی صفات کو محدود مانتے ہیں، لیکن آقا کی صفات کی حد کہاں تک ہے ہمیں معلوم نہیں، کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ آقا کو آگے تمام کو فانی مانتے ہیں، لیکن فنا وقوع پذیر بھی ہوگی، نہیں، یہ ممکن نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو گویا کہ فانی تصور کرتے ہیں، لیکن فنا وقوع پذیر بھی ہوگی، وقوع پذیر نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جب یہ ہمارا عقیدہ ہے تو اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ اب اس عقیدے والوں کو اگر کوئی کہے کہ آپ شرک کرتے ہیں تو بتائیے یہ اس کا جاہلانہ عمل ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس کا جاہلانہ عمل ہے۔ آگے چلیے، اگر پھر تھوڑا سا میں اس کی اور وضاحت کر دوں۔ آج اگر کوئی آقا کے علم غیب کے بارے میں بات کر دے تو لوگ کہتے ہیں علم غیب تو خدا کی صفت ہے، تم آقا میں بھی یہ بیان کرتے ہو تو یہ شرک ہو گیا۔ تو سنیے، ہم آقا کی علم غیب کی صفت کو غیر قدیم مانتے ہیں، عطائی مانتے ہیں، محدود مانتے ہیں لیکن اس کی حد نہیں جان سکتے، فانی مانتے ہیں لیکن فنا وقوع پذیر بھی ہوگی، وقوع پذیر نہیں ہوگی۔ اور رب کے علم غیب کو ہم قدیم جانتے ہیں، رب کے علم غیب کو ہم اس کا ذاتی جانتے ہیں، رب کے علم غیب کو ہم فانی تصور نہیں کرتے، وہ غیر فانی ہے۔ تو اسی طرح یہ عقیدے میں فرق ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا علم غیب جانتے ہیں تو رب کی عطا سے جانتے ہیں، اور یہ جانتے کیوں ہیں، یہ ہم کہتے کیوں ہیں کہ آقا علم غیب جانتے ہیں؟ آؤ میں اس کی بھی ایک دلیل عرض کرتا چلوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا
کہ محبوب اللہ نے تمہیں وہ سب کچھ سکھا دیا جو تم نہ جانتے تھے، اور یہ اللہ کا تم پر فضل ہوا۔ اب آئیے علماء کرام تشریف فرما ہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ، یہ جو ما لم ہے، یہ جو ما ہے، یہ ما کس کے لیے؟ کسی ایک چیز کے لیے خاص ہے، کسی ایک علم کے لیے خاص ہے؟ نہیں، اس میں عمومیت ہے، یہ عمومیت پہ قائم ہے۔ یہ ما اس چیز کی دلیل ہے کہ بس رب فرمانا یہ چاہتا ہے کہ محبوب ما لم، عمومیت کا ذکر کر دیا، گویا کہ رب نے فرما دیا کہ محبوب آدم سے لے کر روز قیامت تک جو کچھ تھا میں نے سب کچھ کا علم تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ تو اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے، چونکہ قرآن میں آ گیا ہے، کیونکہ قرآن میں آ گیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ما لم تکن تعلم، اور اس ما میں عمومیت ہے، گویا کہ محبوب میں نے سب کچھ تمہیں سکھا دیا ہے، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کا علم میں نے تمہیں سکھا دیا ہے۔ تو حضرین مقدم، اسی لیے ہم آقا کے علم غیب کو مانتے ہیں۔ آگے چلیے، آج لوگ کہتے ہیں میلاد شرک ہے۔ میلاد شرک کیسے ہے؟ حضرین مقدم، جتنا میلاد شرک کو ختم کرنے والا اتنی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ میلاد ہے ولادت سے، ولادت کہتے ہیں پیدا ہونے کو، تو خدا تو پیدا ہونے سے پاک ہے، جب خدا پیدا ہونے سے پاک ہے تو اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ کوئی شرک فی ذات ثابت ہو رہا ہے، کوئی شرک فی صفات ثابت ہو رہا ہے، کچھ بھی ثابت نہیں ہو رہا، تو پھر ایسے کسی ایک کے کہنے سے تو شرک نہیں ہو جاتا، تو یہ کوئی شرک نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں عرس میں جاتے ہو یا عرس کرتے ہو تو یہ شرک ہے۔ یہ ذرا غور طلب بات ہے، ذرا غور فرمائیے۔ نہ عرس کرنا شرک ہے، نہ عرس میں حاضر ہونا شرک ہے، عرس کو شرک کہنا بذات خود ایک شرک ہے۔ عرس کو شرک کہنا ایک شرک ہے۔ وہ کیسے؟ عرس کس کے لیے منایا جاتا ہے؟ ایصال ثواب کے لیے منایا جاتا ہے، اور شرک تو یہ ہے کہ جو چیز اللہ کی ذات کے لیے تھی اسے مخلوق کے ساتھ جوڑنا، یہ شرک تھا۔ تو ایصال ثواب سے تو اللہ رب العزت پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، ایصال ثواب تو مخلوق کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو جو چیز ایصال ثواب مخلوق کے لیے تھی تم اس کو شرک کہہ کر یہ ثابت کر رہے ہو کہ ایصال ثواب خدا کے لیے تھا اور تم نے مخلوق کے لیے کر دیا، اور جو خدا کے لیے ایصال ثواب کہے وہ مشرک ہو جائے گا کیونکہ یہ مخلوق کے لیے تھا۔ تو گویا کہ عرس نہ کرنا شرک، نہ اس میں آنا شرک، عرس کو شرک کہنا شرک ہو گیا۔ بس حاضرین مکرم، اپنے اس عقیدے پر مضبوطی سے رہیں، میرے آقا کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں، اپنا رابطہ مضبوط رکھیں، اور اولیاء کرام کی نسبت کو تھامے رکھیں۔ آج لوگ کہتے ہیں آستانوں پر کیا لینے جاتے ہو، ہمارے ساتھ چلو، آستانوں پر کون سی شریعت کی بات ہوتی ہے، آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں نبی کی شریعت بتاتے ہیں۔ میں عرض کروں، میرے سیدی مرشدی قطب الاقطاب حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا یہ فیض ہے، آپ کا یہ روحانی اور علمی فیض ہے کہ آپ کے خدام کے، آپ کے اپنے آستانے پر آج آپ جہاں بھی چلے جائیں وہاں اور کوئی بات نہیں ہوتی، نبی کی دین اور شریعت کی بات ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں آستانوں پہ شریعت نہیں بتائی جاتی، تم آؤ میرے شیخ کے آستانے پہ، میرے شیخ کے کسی غلام کے آستانے پہ چلے جاؤ، وہاں سے تمہیں شریعت کے علاوہ اور کسی چیز کی پیغام نہیں دیا جائے گا، وہاں سے تمہیں شریعت کے علاوہ اور کوئی بات نہیں بتائی جائے گی۔ آج جس بھی آستانے پر چلے جائیں اللہ کے کامل ولیوں کے، وہاں یہی شریعت کی بات بتائی جاتی ہے اور اصل شریعت کی بات بتائی جاتی ہے۔ تو ان اولیاء کے آستانوں سے اپنی نسبت کو مضبوط رکھیں۔ اللہ رب العزت اور تمام کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو بھی دور و نزدیک سے حاضر ہوئے اللہ رب العزت سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن دوستوں نے لنگر پکایا، آپ کو کھلایا، یا جو بھی جانی مالی خدمات کی، اللہ رب العزت سب کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے سب کو اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔